سے کئی برس پہلے کی بات ہے، میں شکاگو میں اشرا پڑھنے گیا ہوا تھا، تو میں ایک بہت بڑے عالم ہیں، ویسے تو اصالتاً کشمیر کے، سید محمد حسین جلالی، سید محمد رضا جلالی، سارے بھائی ہیں، جلالی ہیں رضوی کشمیری، جلالی ان کا یعنی کشمیر سے گئے ہیں لیکن ان کے باپ دادا وہیں رک گئے تھے، تو پھر یہ اب عرب سمجھ سے آتے ہیں، اردو ہندی وغیرہ نہیں آتی، براہ نام ہی آتی 2-4 جملے، کیونکہ اب اتنی نسلوں سے نجف میں پیدا ہوئے پلے بڑے، تو اب عربی فارسی۔ تو میں ان سے ملنے گیا، میں ان کا بہت بڑا نام ان کو آغا حکیم کے زمانے میں بھیجا تھا کہ ہمارے جو مینوسکرپٹس ہیں ان کی تحقیق کے لیے، کہ بھی امریکہ میں بہت زیادہ گئے، برطانیہ لایا تھا، تو سب سے بڑی جو کتاب ایران میں چھپی ہے مینوسکرپٹس کے اوپر وہ انہی کی ہے، آیت اللہ سید محمد حسین جلالی۔ میں ان سے بہرحال ملنے گیا، وہ کہنے لگے بھائی کب آئے، کیا یہ وہ بات، تو جو صاحب لے کے گئے تھے کہنے لگے آپ کا اشرا یہ بڑا مقبول ہو گیا۔ میں کہا کیوں؟ کہنے لگے بھائی یہ کسی کو لفٹ نہیں کراتے، ملتے نہیں ہیں، صرف لکھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، کسی سے نہیں ملتے۔ تو کہنے لگے آپ کو انہوں نے 1.5 گھنٹہ دیا یہ، تو انہوں نے مجھ سے کہا، کہنے لگے اگر جا سکو تو شکاگو سائنس میوزیم ضرور جانا۔ میں نے کہا بھی کیوں، وہاں پہ کیا ہے، اس وقت اشرا چل رہا ہے میرا، وہ ہے نہیں۔ کہنے لگے اس کی بیسمنٹ میں ایگزیبیشن لگا ہوا ہے، انوینشنز آف اے مسلم سائنٹسٹ نصیر الدین طوسی۔ انوینشنز ایک نہیں، ایجادات۔ اب یہ خواجہ نصیر الدین طوسی جنہوں نے سائنس میں بے انتہا ایجادات، موسم سے متعلق، جانوروں سے متعلق ہر موضوع پہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ ان کی کتاب ہے تجرید الاعتقاد۔ تجرید الاعتقاد سب سے زیادہ تمام مسلمانوں میں جس کتاب کی کامنٹریز لکھی گئی ہیں وہ یہی کتاب ہے۔ دیوبندیوں نے، بریلویوں نے، کیونکہ اس زمانے میں دیوبندی بریلوی کہا جاتا ہے ہمارے پاکستان میں، وہابی ہو، سنی ہو، شیعہ، جتنے فرقے ہیں ان سب نے 300 کے قریب کامنٹریز لکھی ہیں ان کی کتاب پہ، اور وہ کہتے ہیں کہ کسی نے عقیدے پہ کچھ بھی لکھنا ہو انہی کی کتاب کو بیس بنا کے لکھو۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، اور خواجہ قابل ترین علماء میں سے گزرے ہیں۔ علامہ حسن زادہ عملی کتاب میں پڑھ رہا تھا تو ان سے متعلق ہے، اس وقت زندہ ہیں، بہت بیمار ہیں، ایران کے 90 برس سے زیادہ ہیں، ان کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا اس وقت بہت بیمار ہیں۔ تو آیت اللہ حسن زادہ عملی، ان کی ہر موضوع پہ کتاب ہے، فلسفے کلام پہ اور ریاضیات، میتھمیٹکس پہ۔ تو کہنے لگے کہ میں جہاز میں بیٹھا تھا ایک کانفرنس کے لیے، ایک صاحب میرے ساتھ آ کے بیٹھے، ایئر لائن کا دونوں کو ٹکٹ گورنمنٹ کی طرف سے ملا تھا، تو ساتھ ساتھ ٹکٹ، تو اب جیسے سیٹ ملی تو کہنے لگے بھی مولوی صاحب کہاں جا رہے ہیں، بڑے طنز سے انہوں نے، یعنی اللہ حسن زادہ عملی کو جانتا نہیں ہوگا، کہنے لگے مولوی صاحب کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے میں وہ فلاں ملک۔ کہنے لگے وہاں جا کے کیا کریں گے آپ؟ کوئی مجلس تو ہوں گی نہیں وہاں، تو تم تو مجلس نہیں پڑھتے ہوں گے۔ کہنے لگے وہاں ایک کانفرنس ہے میتھمیٹکس پہ، تو اس میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں۔ کہنے لگے میں پروفیسر ہوں تہران یونیورسٹی میں بھی وہیں جا رہا ہوں، میرا تو پیپر ہے، آپ کیا کریں گے وہاں؟ اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں، سننے تو میں آپ کو رسم میں سنا دیتا ہوں، انگلش فرینچ وغیرہ تو نہیں آتی ہوگی آپ کو۔ تو اب کہنے لگے اس نے تھوڑا سا طنز کیا، تو کہنے لگے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ذرا تو اس کو بتایا جائے کہ حوضے میں بھی کوئی ریاضی جاننے والا ہے۔ تو اب وہ کہنے لگے کہ بھائی کوئی جگہ کوئی آپ کا کوئی کیا انتظام؟ کہنے لگے بھائی یہ قطعہ جو ایک ہیکسیگن بنایا جاتا ہے اس کے فارمولاز، کہنے لگے اگر آپ فارمولا بنانا چاہیں کتنے فارمولاز بنا سکتے ہیں؟ 4-5 فارمولاز بنا لو گے میتھمیٹکس کے؟ کہنے لگے ہاں 4-5 فارمولاز تو بنا لوں گا۔ فارمولا تو سمجھتے نا ذرا، اتفاقاً فارمولا اردو میں بھی اس کا لفظ نہیں اور مل رہا تھا ترجمے میں، تو کہنے لگے 4-5 فارمولاز تو میں بھی بنا لوں گا۔ کہنے لگے کہ 15-20 فارمولاز، کہنے لگے میرے تو بس کی بات نہیں، لیکن اگر کوئی بڑا میتھمیٹیشین ہو تو 15-20 بن سکتے فارمولاز۔ کہنے لگے 70-80 فارمولاز اس میں سے، کہنے لگے کوئی جینیس ہو تو نکال سکتا ہے۔ کہنے لگے 300-400 فارمولاز، جیسے آپ میں اکثر خاموش ہو گئے نا۔ تو آیت اللہ حسن زادہ عملی کہتے ہیں کہ میں نے اس کی شکل دیکھی تو اس نے مجھے طنز سے دیکھا کہ یہ مذاق کر رہا ہے میرے ساتھ، ایک تو مولوی اور اوپر سے اسی کانفرنس میں جا رہا ہے جہاں میں جا رہا ہوں پروفیسر، تیسرے یعنی میرے پہ ہی الٹا طنز کر رہا ہے۔ تو کہنے لگے اس نے مجھے بڑے غصے میں آنکھیں نکال کے دیکھا، کہیں گے کتنے؟ کہیں گے 300-400 فارمولاز کو نکال سکتا ہے؟ کہیں گے بالکل خاموش ہو گئے، یہ مذاق کر رہے ہیں۔ کہیں گے 2-3 ہزار فارمولاز کے متعلق کیا خیال ہے؟ کہنے لگے اس نے میرا جواب دینا بند کر دیا کہ شاید یہ مذاق کے موڈ میں۔ کہنے لگے 1,97,000 فارمولاز لکھے خواجہ نصیر الدین طوسی نے، کتاب عربی میں ہے، آج تک کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو فارسی میں ترجمہ کر دے۔ ایک ترجمہ ہوا وہ ترکی زبان میں، جب اس زمانے میں یونیورسٹیاں پہلی دفعہ کھلی تھی۔ اب سن، خواجہ ایسے تھے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، کہ ان کی کتابوں پہ اگر تسلط ہے حوزے میں تو آج میں پڑھاتا ہوں۔ 1,97,000 فارمولاز، آج تک دنیا میں دوبارہ سائنسدان پیدا نہیں ہوا۔ تو خواجہ سے پوچھا اتنی قابلیت کیسے؟ کہا ہو سکتا ہے کوئی باب الحوائج کی بارگاہ میں ہو اور وہاں سے حاصل نہ کر سکے۔ خواجہ پیدائشی طور پہ اسماعیلی تھے، شش امامی تھے، 12 اماموں کو نہیں مانتے تھے۔ جب انتقال ہو رہا تھا تو کاظمین میں مر رہے تھے، توجہ۔ تو اسماعیلیوں نے کہا کہاں لے جائیں آپ کو، مرنے والے ہیں آپ؟ کہاں میرا آخری ایام ہے بس، کہاں لے جائیں؟
نجف یا کربلا؟ کہا نہیں، باب الحوائج کی بارگاہ میں مروں کہیں اور چلا جاؤ؟ کہا باب الحوائج کی بارگاہ، تاکہ لوگوں کو یاد رہے یہ 6 امامی نہیں تھا، 12 کا ہو گیا تھا۔ کہا مجھے یہیں دفنانا ان کے قدموں میں۔ کہا قبر پہ کیا لکھے؟ میں پورا خون ذکر دے رہا ہوں اس وقت۔ قبر پہ کیا لکھے؟ آیت اللہ لکھے، علامہ لکھے، محقق لکھے، ٹائٹل کیا لکھے، کون کون سے القابات؟ کہ سورہ کہف کی آیت کا بس یہ ٹکڑا قبر پہ لکھ دینا، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، اصحاب کہف کا کتا ان کے سامنے ٹانگیں پھیلائے سو رہا ہے۔ کہ میری قبر پہ بھی یہی لکھنا، ان کے سامنے اگر حکم خدا نہ ہوتا میں کہتا ٹانگیں سمیٹ دینا۔ اب سمجھ میں آیا کہ کتنے بڑے بڑے علماء ہیں۔ یہ وہ دور ہے کہ جہاں تشیع پھیلا ہے، ان علماء کی زحمتوں سے لوگ شیعہ ہوئے سارے۔ علامہ حلی نے، خواجہ نصیر، انہوں نے پورا علاقے شیعہ کر دی، یہ پورا ایران۔